الحمدللہ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور نور ہر طرف پھیل چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ مغفرت، رحمت اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم سب اللہ کی قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت قرآن، نماز اور تراویح، صدقہ اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جہد کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال اکثر دل میں آتا ہے، اور شاید آپ کے دل میں بھی آیا ہو، جب رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی شیطان قید ہے؟ اگر ہے تو پھر گناہ کرنے والا کون ہے؟ یہ سوال صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو ہمیں ہماری اصل دشمن کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ دشمن جو ہمارے اندر چھپا ہے، وہ دشمن جس کا نام ہے نفس۔ اور جب تک ہم اس دشمن کو نہ پہچانیں، ہم رمضان کی اصل مقصد کو بھی نہیں پا سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ شیطان کی قید کے باوجود گناہ کیوں ہوتے ہیں۔ ہم نفس اور شیطان کا فرق جانیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ رمضان ہمیں کیسے نفس پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ تو آئیں دل سے سنیں، غور کریں، کیونکہ شاید یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے کا آغاز بن جائے۔ شیطان کی قید کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں خوشخبری دیتی ہے کہ رمضان میں ایک بڑا فتنہ یعنی شیطان قابو میں کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی تمام شیاطین قید ہو جاتے ہیں؟ کیا کوئی بھی شیطان انسان کو بہکانے کے قابل نہیں رہتا؟ علماء کرام نے اس حدیث کی بہت خوبصورت تشریح فرمائی ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہاں مراد ہے سرکش شیاطین، یعنی بڑے بڑے شیطان جو زیادہ بہکاتے ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں، جبکہ چھوٹے شیاطین اور شیطانی وسوسے ابھی باقی رہتے ہیں۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے، اس کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا رغبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی رمضان میں اللہ تعالیٰ بندوں کو نیکیوں کی طرف مائل کرتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور شیاطین وسوسے نسبت کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، صرف شیطانی انسان کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ انسان کے اپنے اندر بھی ایک دشمن ہے جو رمضان میں بھی آزاد رہتا ہے، اور اب ہم اس دشمن کی بات کریں گے جو رمضان میں بھی ہمیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے، جس کا نام ہے نفس۔ ہم پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ نفس، عادتیں اور ماحول۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے، پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں اپنے اندر یعنی نفس میں ملتا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص کے اندر ایک نفس ہے جو ہمیں اچھائی اور برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی وہ دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور اس میں برائی اور بھلائی کی پہچان رکھی، اور جو اپنی نفس کو پاک کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اسے گناہوں میں ملوث کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نفس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیں بہکاتا ہے، یہ ہمیں ان لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ غصہ ہو، خواہشات ہو یا گناہ کرنے کا شوق ہو۔ یہ نفس ہمیں ان سب باتوں میں محصور کر لیتا ہے، اور رمضان کے دوران جب شیطان قید ہوتا ہے تو نفس اپنے اثرات اور وسوسوں کو اور زیادہ محسوس کراتا ہے۔ کبھی ہم اپنے اندر کی خواہشات کے سامنے ہار جاتے ہیں، کبھی ہمارے اندر کی عادتیں ہمیں گناہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ہمیں غصہ آتا ہے یا کسی کو دھوکہ دینے کا دل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ہماری نفس کی برائی ہوتی ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہماری عادتیں، ماحول، دوستوں کی صحبت اور وہ تمام چیزیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، یہ سب ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمیں گناہ کرنے پر مائل کرتے ہیں۔
لہٰذا رمضان میں شیطان کا قید ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی دشمن یعنی نفس پر قابو پائیں اور اس کی لذتوں، خواہشات اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم نفس کے خلاف جنگ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گناہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے شیطان آزاد ہو یا قید ہو۔ نفس اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ اب تک ہم نے یہ جانا کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں اپنے نفس میں ملتا ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ نفس اور شیطان میں فرق کیا ہے، کیونکہ دونوں ہمیں گناہ کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نفس اور شیطان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے، انسان کو گناہوں کی طرف بہکانا۔